السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ شورى آیت نمبر 47 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ تم اپنے رب کا فرمان قبول کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ ہی تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو بس پہنچانا ہے، اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن کے بڑے بڑے خوفناک امور کو بیان کرنے کے بعد اس سے ڈراتے اور اس کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ۔ اپنے رب کی بات کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی واپسی نہیں ہے، اور جب وہ اس کے برپا ہونے کا حکم دے گا تو وہ چشم زدن میں موجود ہوگا، یک اچانک آ جائے گا، اور اسے وقوع پذیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس قیامت کے دن کو آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس دن تمہارے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ تمہارے لیے کوئی قلعہ بھی نہیں ہوگا جس میں تم قلعہ بند ہو جاؤ، اور نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں تم کو چھپائے اور تم اس میں ناقابل پہچان ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پاک سے غائب ہو سکو، بلکہ وہ تو اپنے علم، نظر اور قدرت کے ساتھ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں بھی فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، ہرگز نہیں، کہیں بھی پناہ نہیں ہوگی، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن نَکیر۔ نکیر کا مادہ نکر ہے، اور اس میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اجنبیت، ناگواری۔ نکرہ کی ضد معرفہ ہے۔ نکر بمعنی ناگوار، نازیبا اور نامعقول چیز، اور نکیر کے معنی ناگوار، نازیبا، نامعقول چیز بھی، اور ایسی چیز کو دیکھ کر ناک منہ چڑھانا یا ناراضگی کا اظہار کرنا بھی۔ اور نکر کے معنی کسی چیز کو بگاڑ دینا اور اس کی شکل بدل دینا بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے ہی واضح ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اجنبی نہیں ہوگے، سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بھیز بدل کر چھپ بھی نہیں سکو گے، اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اس دن تم جیسی بھی حالت میں ہوگے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکو گے۔
آگے ارشاد ربانی ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا فإن اعرضوا، پھر اگر وہ اعراض کر لیں یعنی مشرکین، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا، نگران بنا کر نہیں بھیجا، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تم ان پر داروغہ نہیں ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بے شک آپ کا کام ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف احکام کو پہنچانا ہے، ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ انہیں راہ راست پر لا کے چھوڑیے، نہ ہی آپ سے ایسی باس پرس ہوگی اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں آئی ہے، وہ سیدھے راستے کو انہوں نے کیوں نہیں اپنایا۔ نہیں، آپ کا کام تو صرف وما علیک ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ دراصل ایسی آیات کے مخاطب قریش مکہ ہی تھے، لیکن قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ مخاطب کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے براہ راست انہیں مخاطب نہیں کرتا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اور چڑ نہ جائیں۔ اسی لحاظ سے اس آیت میں ایک عام دنیا دار انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ جب اس پر بھلے دن آتے ہیں تو اترانے لگتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جب برے دن آتے ہیں اور یہ برے دن بھی ان کی اپنی شامت اعمال سے آتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے پروردگار کو کوسنے لگتا ہے اور اللہ کے ان سارے انعامات کو بھول جاتا ہے جو اس نے اسے خوشحالی کے دور میں عطا کیے تھے۔ اس طرح نہ خوشحالی اس کو اس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی بدحالی اسے راہ راست پر لا سکتی ہے۔ کسی حال میں بھی ان کی طبیعت اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت کا آغاز یوں فرمائے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام تصرفات صرف اللہ اکیلے کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اکیلا ہے۔ پھر ان تصرفات کے صرف ایک پہلو کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ دیکھ لو انسان اولاد کے بارے میں کس قدر بے بس ہے۔ انسان کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، مگر اللہ جسے بانجھ بنا دے یا اولاد نہ دینا چاہے وہ خواہ کتنے ہی جتن کر لے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بیٹیاں ہی دیے جاتا ہے، اور اس طرح بعض دفعہ بڑے بڑے متکبروں کی اکڑ توڑ کے رکھ دیتا ہے اور وہ کچھ بھی مداوا نہیں کر سکتے، اور کسی کو ایک آدھا لڑکی ہی کی خواہش کے باوجود صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کے ہاں جوڑوا بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی کے ہاں بیک وقت 3 4 5 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔
بالخصوص جب سے دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کا چرچا شروع ہوا ہے، ایسے واقعات بکثرت سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے خلاف فطرت کام کرنے والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ الغرض انسان اولاد کی تمنا رکھنے کے باوجود اس مسئلے میں اس قدر بے بس ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی بت، کوئی آستانہ، کوئی پیر، کوئی پیغمبر اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ پیغمبر اس سلسلے میں خود بھی ایسے ہی بے بس تھے جیسے عام انسان۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ امام بغوی کہتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، جن لوگوں کو چاہیے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بقول امام بغوی جیسے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ بے اولاد تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو 4 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1 جن کو وہ صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے، نمبر 2 جن کو وہ صرف بیٹے عطا فرماتا ہے، اور نمبر 3 جن کو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، اور نمبر 4 جسے نہ بیٹا دیتا ہے اور نہ بیٹی دیتا ہے بلکہ اس کو بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے ان چاروں اقسام میں سے کون کس قسم کا مستحق ہے۔ قدیر، قدرت والا ہے۔ لوگوں کو جو اس نے مختلف اقسام میں تقسیم کر رکھا ہے اس پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ یہ مقام اس آیت کریمہ سے مشابہت رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، سورۃ مریم، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ اس نے انسانیت کو 4 اقسام میں پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر مٹی سے بنایا۔ نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کے سوا دیگر تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا فرمایا۔ نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مرد کے بغیر عورت سے پیدا فرمایا، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق سے دلیل مکمل ہو گئی، اسی لیے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، سورۃ مریم، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اس مقام کا تعلق آبا سے ہے، جبکہ پہلے مقام کا تعلق ابنا سے تھا، اور ان میں سے ہر ایک کی 4 اقسام ہیں۔ پس پاک ہے وہ ذات جو علیم قدیر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں القاء کر کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ اور خوب حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے،
لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں. وحی کے مختلف طریقے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین کی نسبت سے وحی کی مختلف کیفیات کا بیان ہے، اور یہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. اس آیت میں لفظ وحی اپنے لغوی معنی سریع اور تیز اشارہ یعنی القاء و الہام کے معنوں میں آیا ہے، اور لفظ یوحی اپنے اصطلاحی معنوں میں یعنی اللہ کا اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا استعمال ہوا ہے. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کے 3 طریقے مذکور ہیں. القاء، نمبر 1 القاء یا الہام. اس قسم کی وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے موسیٰ کو ہوئی تھی، بلکہ غیر انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اور ایسی وحی انبیاء کو خواب میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور پردے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. انسان کے اس مادی جسم اور ان ظاہری حواس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے. ایسی بات چیت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے دامن میں کی تھی، مگر آپ دیدار الہی کی تمنا اور سوال کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے تھے. نمبر 3 فرشتہ بھیجنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام نبی کے دل پر نازل ہو اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچائے. تمام کتب سماویہ کا نزول اسی طرح ہوا ہے. اور دوسری یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر کلام کرے، جیسے فرشتے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی. یہ سب قصے آپ پڑھ چکی ہیں. اور ایسی وحی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے آ کر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی. آگے ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان تمام قسموں کی وحی آپ کی طرف کی ہے. یہ جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام قسموں کی وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کی ہے. القاء و الہام سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی نبی علیہ السلام پر ہوئی وہ سچا خواب تھا. جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں دیکھتے وہ بیداری میں جب جاگ جاتے بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا. بخاری. ایسا ہی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پہلے آیا تھا کہ مسلمان امن و اطمینان سے کعبے کا طواف اور عمرہ کر رہے ہیں، جس کا ذکر سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. دوسری صورت اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا ہے. وحی کی یہ صورت آپ کو واقعہ معراج کے دوران پیش آئی جبکہ نمازیں فرض ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کئی بار ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کا ذکر سورۃ نجم کی آیت نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے.
تیسری صورت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے کی ہے، اور قرآن سارے کا سارا اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ یہ صورت آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی تھی۔ پہلے آپ گھنٹیاں بجنے جیسی آوازیں سنتے تھے۔ یہ گویا ایک قسم کا انتباہ ہوتا تھا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہری کام نہیں کرتے تھے اور تمام تر توجہ وحی کی طرف مبذول ہو جاتی تھی۔ اس شدت تکلیف سے آپ کو بعض دفعہ سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ اس وقت آپ پر شدید بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے وحی لکھوا رہے تھے، آپ کی ران میری ران پر تھی، وحی آنے سے آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میری ران بوجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کتاب التفسیر سورۃ النساء۔ اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی آنا شروع ہوتی تو اونٹنی بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی تھی۔ اور چوتھی صورت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کر بات کرنے کی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق حدیث جبریل کے مطابق حضرت جبریل اس وقت ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، اور بسا اوقات جبریل وحی قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا۔ یعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خواب و خیال تک نہیں تھا کہ آپ کو نبوت یا کتاب الہی ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے۔ اسی طرح آپ ایمان کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے، صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے اختیارات میں شریک اور اس کا ہمسر نہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی کتابوں، نبیوں، فرشتوں اور روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا۔ یعنی اس کتاب قرآن کو روشنی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور اس روشنی میں ہدایت کی راہ صاف صاف نظر آنے لگتی ہے، اور جو لوگ بھی قرآن کی اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم انہیں سعادت و فلاح کا راستہ جو ہے دکھا دیتے ہیں اور اس راستے پر چلا دیتے ہیں۔ فرمایا، انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے ذرائع 3 ہیں اور اقسام 2 ہیں۔ پہلی قسم کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور ایسی ہدایت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ورنہ قرآن جیسی دل نشین اور پرتاثیر کتاب ہو اور اس کے مبلغ افضل الانبیاء ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب قریش ایمان لے آتے، مگر آپ کی انتہائی تمنا اور آپ کی کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ ہدایت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو لوگ اسلام لے آئے ہیں ان کی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کی جائے، اور یہ کام قرآن کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے بعد صحابہ اور علماء کرام کے ذریعے سے۔ فرمایا، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو رستہ یہ قرآن دکھاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کرتے ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے جو فرما روائے کائنات ہے۔ اسی راہ پر چل کر انسان اللہ تعالی تک پہنچتا ہے، اور جو اس راہ سے بھٹک گیا تو وہ اللہ کی راہ نہیں بلکہ سب شیطانوں کی راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا الی اللہ تسیر الامور۔ صرف انسانی نہیں، ان کے اعمال و افعال اور دوسرے سب امور کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر کام اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو اس دنیا میں بقائمی ہوش و حواس
وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو سیدھی اللہ کی بارگاہ تک، اللہ تک پہنچا دے۔ سب کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ بھی کرے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں اور منکروں کی باتوں سے پاک، بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ شورى کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی زیر زبر میں یا تفسیر کے حروفوں میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین مجھ کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔